ایک سٹاپ سے ایک پٹھان نوجوان سوار ہوا اور میرے ساتھ ہونے والی خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سرخ سفید نوجوان پٹھان کا بازو زخمی ہونے کی وجہ سے سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا تھا اور وقفے وقفے سے اپنے سر کو جھٹک رہا تھا، جیسے کسی تکلیف دہ بات کو اپنے دماغ سے جھٹک کر صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس جھٹکے کے ساتھ ہی پریشان چہرہ لیے بڑے کربناک اور المناک عالم میں بے قرار بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی اضطرابی اور بےتابی کیفیت کو دیکھ کر پوچھا، بھائی جان آپ پریشان لگتے ہیں، مجھے اپنا دکھ درد بتانا پسند کریں گے؟ اگر آپ کے کسی کام آ سکوں تو یہ میرے لیے باعث راحت سکون ہوگا۔ اور یہ آپ کا بازو زخمی کیسے ہوا؟ تازہ تازہ پٹی کی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے جواب دینے کے لیے اپنا رخ میری طرف موڑا تو میں یہ دیکھ کر ڈر سا گیا کہ اس کے چہرے کے سرخ رنگ کی طرح اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو کر شعلے برسا رہی تھی۔ شاید وہ رات بھر سویا نہ تھا۔ وہ نہایت تلخ اور کھردرے انداز مخاطب میں جواب دینے لگا، بھائی جان میری ہمشیرہ اپنے ذاتی گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ سب کچھ اس کا خاوند تھا، لیکن اس بدقسمت بہن نے اسے خود مار دیا۔ اس کے نتیجے میں اسے بیوہ ہونا پڑا۔ اس کا خاوند زندہ ہوتا، اگر ایک مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتی، اس بدقسمت نے اپنی انا کے شیشے پر تو ذرا بھر دراڑ نہ آنے دی، لیکن اپنے محرم و محافظ اور جان نچھاور کرنے والے کو خون میں نہلا کر رکھ دیا۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت اپنے ہی شوہر کو مار سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا، آپ کھل کر بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میرے بہنوئی بہت اچھے لوگ تھے، ہمارے بہت عزت کرتے تھے۔ ہماری بہن کے پاس 3 بچیاں تھی، بیٹا نہ تھا۔ اس کو ہر انسان کی طرح بیٹے کی خواہش تھی۔ اسی آرزو کی تحصیل کے لیے اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بیوی سے کہا کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اگر بہنوئی کا بیٹا ہوتا بھی اور وہ پھر بھی بغیر کسی وجہ سے دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتا تو اسے کوئی قانونی، اخلاقی اور شرعی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ ایسا کر سکتا تھا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ایسا کرنے کی اجازت دی ہے۔ بیوی کی رضامندی حاصل کرنا اس کے لیے ضروری نہ تھا، لیکن میرا بہنوئی چونکہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، ہر کام اس کی خوشی اور رضا کو مد نظر رکھ کر کرتا تھا، اس کے ساتھ جیتا اور اس کے ساتھ مرتا تھا، اور اپنے گھر والوں سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اگر کبھی شہر سے باہر جانا پڑ جاتا تو 1-2 راتیں گھر سے باہر بچوں کے بغیر گزارنا محال ہو جاتا۔ اسی محبت و پیار کی بنا پر اس نے اپنی جب خواہش کا اظہار کیا تو میری بہن نے آسمان سر پر اٹھا لیا، واہ ویلا اور آہو بکا کرنے لگی۔ پھر غصے میں آ کر کہنے لگی، یہ کام میری زندگی میں قطعاً نہیں ہو سکتا، اگر مر جاؤں تو پھر میرے جیسے دل چاہے عیاشیاں کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں کچھ کھا کر اپنا نام و نشان مٹا دوں گی، اپنی ان بچیوں کو بھی اپنے ساتھ اگلے جہاں لیتی جاؤں گی۔ اس کے باوجود جب بہنوئی کبھی کچھ ڈیٹ ہو کر اولاد نرینہ کی چاہت میں اپنی خواہش کا اظہار کر بیٹھتا تو وہ فیصلہ کن انداز اور لب و لہجہ میں کہتی، اس کے لیے تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا، میرے جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا، یا پھر کم از کم مجھے طلاق دینا ہوگی، کیونکہ ایسی صورت میں ایک دن بھی تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں گی۔ جب میرا بہنوئی ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو طرح طرح کی بیہودہ سوچیں سوچنے لگا۔ اس موقع پر شیطان نے اس کو بہکایا اور وہ سیدھا گندے بازار میں جانے لگا۔ یوں وہ بدکاریوں کی دلدل میں پھنستا گیا۔ میری بہن کو اس کا علم ہوا تو اس نے اس پر خاموشی اور چشم پوشی اختیار کی اور کسی قسم کا احتجاج نہ کیا، بلکہ اس عملی طور پر اسے محسوس کروایا کہ مجھے تمہاری اس بیہودہ روش سے کوئی اعتراض و دلچسپی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بندہ اللہ کریم سے بغاوتوں کی سڑک پر دیوانہ وار دوڑتا چلا گیا، بغیر کسی منزل اور سمت کے تعین اور رکاوٹ کے، بربادیوں، ہلاکتوں، تباہیوں کی منہ زور آندھیوں کے ٹینکر اور ریلے میں بہتا چلا گیا، حتیٰ کہ بدکاریوں، غلاظتوں، فحشیوں، عریانیوں، سیاہکاریوں کے سمندر میں ڈوب کر رہ گیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اسے بخار کے دورے پڑنے لگے، جسم میں ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی ہو، سر چکراتا ہوا اور جسم ڈولتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب وہ زیادہ تر گھر میں چارپائی پر بخار کی دوائیاں کھاتے ہوئے دن گزارنے لگا۔ اس وقت میری بہن کو اس کی فکر لاحق ہوئی، ہمیں پیغام بھیجا کہ فوری آئیں اور نصر اللہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔
اس کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہم باگے باگے آئے۔ ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد سر اٹھا کر کہنے لگا، مجھے افسوس ہے، میں کچھ نہ کر سکوں گا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آپ اگر پہلے آ جاتے تو کچھ بھاگ دوڑ کر کے دیکھ لیتے، لیکن اب وقت بیت چکا ہے، یہ آپ کے پاس چند دن کا مہمان ہے۔ یہ سن کر ہمارے سر چکرا گئے۔ ہم نے ڈاکٹر سے کہا، کیا بات ہے؟ اس کے جواب میں اس نے رپورٹیں ہمارے سامنے کرتے ہوئے اصلاح علاج اور ہلاکت خیز بیماری کا نام لے دیا، جس کا نام سن کر ہی لوگ دہشت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے بہنوئی کا علم ہوا کہ وہ چند دنوں کا مہمان ہے تو وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا، میری تباہی کی ذمہ دار میری بیوی ہے۔ اس کے رویے نے مجھے اس بازار کی راہ دکھلائی تھی۔ اگر یہ مان جاتی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتی، تو آج یوں میں ناکام و نامراد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی بچیوں کو بے سہارا چھوڑ کر نہ مرتا۔ میری دنیا و آخرت اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہے۔ پھر وہ اس بیماری کے خوف دہشت سے حملے کے نتیجے میں وقت سے پہلے اگلے جہاں سدھار گیا۔ اب میری بہن کو ہوش آیا ہے کہ وہ بھری دنیا میں اکیلی اور بے سہارا رہ گئی ہے۔ لوگوں کی گندی اور لالچی نظریں اس کی طرف اٹھنے لگی ہیں۔ اپنے اس مصیبت کے موقع پر منہ موڑ کے اپنے اور پرائے اور اس کے متعلق طرح طرح کے بےہودہ باتیں کرنے لگے۔ اب وہ محسوس کرتی ہے کہ نیلے آسمان کے نیچے کڑی دھوپ میں بے سہارا، بے یار و مددگار، تن تنہا بیڑیوں کے درمیان پریشان کھڑی ہے۔ اب وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو کہتی ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبتوں وفاؤں کی رمجھم برسات پر شکر گزار ہونے کی بجائے ناشکری اور خود غرض ثابت ہوئی۔ تجھے وفا کا بدلہ وفا سے دینے کی بجائے جفاؤں کے کانٹے چبھوتی رہی۔ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، ایک بار آ جاؤ، تمہاری راہیں تکتی ہوں۔ صبح و شام تمہاری ننھی بچیاں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، کوئی ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ ایک دفعہ آ جاؤ تاکہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں اور تمہاری اطاعت فرما برداری اور خدمت کر کے اپنے خالق و مالک کو منا سکوں۔ روزانہ رات کو دورہ پڑتا ہے اور وہ اٹھتی ہے، یوں اونٹ پٹانگ بولنے لگتی ہے۔ اسے کون بتائے کہ جانے والے جب ایک دفعہ چلے جائیں تو پھر دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا میں پہنچ چکے ہیں۔ ان قریب ہم بھی اپنے عملوں کا حساب دینے کے لیے وہاں پہنچنے والے ہیں۔